ایسا جڑا قبر تے جھکدا ہے جڑا غیر اللہ دی پوجا کردا ہے جڑا گھوڑے دی پوجا کردا ہے جڑا رب نو چھڑ کے حجرات تے شجرات تے اور اس در تے اس در تے در بدر پھردا انہاں جو توحید سناؤ کیویں ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے نعرے تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اللہ 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 توجہ کرنا ذرا ہیں سناؤ ذمہ اے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ تکبیر ہاتھ کھڑے کر کے شاندار خطاب جاری ہے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت حسن مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفت مصطفیٰ بلبل قرآن قاری بنیامین عابد صاحب اللہ توجہ کرنا بندہ پکا بٹ لگ دا جے اللہ پاک سے دے ہیں اچھا گوانڈی چلو پھر کو ہے تو صحیح نا اللہ پاک سے دے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان قاری القرآن قاری محمد بنیامین عابد صاحب ان کی آمد سے پہلے ان کے خطاب سے پہلے ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دے نعرہ تکبیر پھر ایک مرتبہ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت بیدار ہو کے انشاءاللہ آپ بیدار ہوں گے تو انشاءاللہ قاری صاحب خطاب فرمائیں گے تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر قاری محمد بنیامین عابد صاحب ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا جدو بھی کوئی شخص کتے مہمان بن کے جاندہ ہے
ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। اور جنہ دے کول او مہمان جاندہ ہے، او میزبان اگرچہ او دی آمد دی بڑی خوشی کر دینے، لیکن عقل مند اور دانا میزبان اپنے مہمان یہ بھی پوچھ دینے کہ تسی کس مقصد لئی تشریف لے کے آئے ہو۔ جدو مہمان انہوں نے اپنی آمد دا مقصد بیان کردہ ہے، عقل مند اور دانا میزبان پھر جلد از جلد اپنے مہمان دی آمد دے مقصد نو حل کرن دی کوشش کرتے ہیں۔ ہن باپ جو اپنے بیٹے کو پرونا بن کے جائے تے بیٹے نو خوشیاں چڑھ جان، اگر بتیاں باڑے، لڈاں لائے، خوشبوواں دا چھڑکاؤ کرے، تے ابا جی کہن پتر میں تیرے کو اس واسطے آیا بھی میں نے روپیہ 1 لاکھ چاہیے، تے او اگوں کہے ابا جی کھلو جو وجہ میں نے خوشیاں منا لین دے ہو وجہ میں ویلا کوئی نہیں، خوشیاں لو فرصت لبے گی تے پھیری تو اڈے آن دے مقصد تے غور کریں گے، ایک وری ذرا میں نے نا خوش ہو لین۔ ابا جی آن دا مقصد بیان کر دے تھک جاندے نے، اے خوشیاں منادا نہیں تھک دا۔ تے ایک دوجہ پتر ہے، ابا جی گئے نے خدمت دے اندر پانی روٹی پیش کیتا ہے، کمیں آئے ابا جی؟ 1 لاکھ روپیہ چاہیے ہے، انہیں چاٹ نہیں لایا، 1 لاکھ روپیہ تلی تے رکھ دیتا ہے، دسو گا پڑا ابا جی ایس پتر تے خوش ہونگے یا دوجے تے خوش ہونگے؟ ظاہر باپ اس بیٹے تے خوش ہوئے گا جنہیں باپ دی آمد دے مقصد نو حل کر دیتا، تے جنہوں اجے ویلی نہیں لیٹا تو تے خوشیاں تو گل سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہو نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کریم نے آپ کو رسول بنا کر انسانوں کی طرف مبعوث کیا۔ بھئی آپ دی آمد بھی کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ، کوئی نہ کوئی مشن تے ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے اپنی آمد دا مقصد کھول کے سانو بیان کیتا ہے۔ آپ دی آمد دے مشن کی نے، مقاصد کی نے، انہاں بچوں چند ایک مقاصد تھوڑے جی وقت واسطے تو آڈے سامنے ذکر کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کران اللہ میرے سمیت سانو سارے نے ادھتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گردزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دو حاضی سبیلی ہے میرا رستہ ہے۔ بعد مفسرین نے
हाज़िही सबीली दा माना मनहज भी कीता है, मसलक भी कीता है। हाज़िही सबीली ऐ मेरा मनहज, हाज़िही सबीली ऐ मेरा मसलक, किड़ा अदऊ इलल्लाही, मैं लोगां नू अल्लाह वल बुला रहा, मैं लोगां नू अल्लाह पाक दे दर ते ले करके जा रहा। अगर कोई शख्स मेरे पैगंबर दे कोल आंदा है, आग गर्द करदा है महबूब मेरे कोल औलाद कोई नहीं, नबी पाक नहीं फरमांदे आ मैं तेनू औलाद दे देवां, धीआं चाहीदियां ने कि पुत्तर चाहीदे ने मैं तेनू देवां, ना ना जेड़ा भी मेरे पैगंबर दे कोल औलाद दा शिकवा लेके आया है, मेरे पैगंबर ने अगों की फरमाया अदऊ इलल्लाह, आ मैं तेनू अल्लाह दे दर ते ले करके जावां, क्योंकि औलादा मैं नहीं देंदा, औलादा देने वाला कौन है? अल्लाह औलादा देने वाला। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशा अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, इदा तर्जमा सादा जंज कर लईए, थियां देवे पुत देवे उस दी रज़ा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछदा, ओ थियां देवे पुत देवे उस दी रज़ा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछदा। कुरान वाक़ियात दसे खोल खोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। अज बंदे आ तू रब वल्लों नाता तोड़िया, जिन तेरा एक एक जोड़ जोड़िया, अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, अगर मेरे पैगंबर दे कोल आके किसी ने जिक्र किसी ने रिज़्क दी कमी दा शिकवा कीता है, ते मेरे पैगंबर ने ये नहीं आख्या हाँ मैं तेरियां झोलियां भर देवां, आ मैं तेनू माला माल कर देवां, ना ना, बल्कि मेरे नबी ने आख्या है अदऊ इलल्लाही अला बसीरतिन, आ मैं तेनू अल्लाह पाक दे दर ते ले करके जावां, क्योंकि रिज़्क देना मेरे इख्तियार अंदर नहीं, रोजियां देने वाला कौन है? अल्लाह रिज़्क़ देने वाला। फरमाया कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैबा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, हज़रात दी वकार अगर मेरे पैगंबर दे कोल आके किसी ने इज्जत दा सवाल कीता है, ए नहीं फरमाया आ मैं तेनू इज्जतां अता कर देवां, ना ना, बल्कि मेरे पैगंबर ने फरमाया है अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन, आ मैं तेनू अल्लाह पाक दे दर ते ले करके जावां, क्योंकि इज्जत व जिल्लत दा मालिक मैं नहीं, बल्कि इज्जत व जिल्लत दा मालिक कौन है? अल्लाह मालिक है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा, तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह अल्लाह इज्जत व जिल्लत देने वाला कौन है?
اللہ اللہ محبت دبدرہ نینج بولیے تاکہ تواڈی نیند لت جائے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوتے اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ اللہ میں قربان جاواں میری گردوزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین قرآن کی سایہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا نبی پاک دا مشن ہے لوکانو اللہ وال بڑھانا اے میرے نبی دا مشن ہے اور اس مشن کی مزید وضاحت کرتی ہے قرآن کریم کی دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا اللہ اللہ توجہ میری گالدی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ماشاءاللہ نیند بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی اچھ کر کے ہاتھ کڑے کرو میں نے پتہ لگے کہ کنوں نیند آ رہی بڑی گاڑی ہے اللہ میں پیار کیتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ دوسرا مقام اللہ دے قرآن داؤ فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الاللہ بیذنہ وسراجاً منیراً اللہ اللہ میں قربان داواں ہر میں محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر نذیر بنا کر مبشر بنا کر آگے فرمایا وداعیاً الاللہ کی اسی توانو دائی الاللہ بنا کے بھیجے آئے کی مانا لوگانو اللہ وال بلان والا بنا کے بھیجے آئے میرے پیغمبر دائی مشن ہے میرے پیغمبر دی بے شک دائی مقصد ہے میرے پیغمبر دائی ہدف ہے میرے پیغمبر دائی ٹارگٹ ہے لوگانو اللہ وال بلانا اور میرے نبی نے اپنے اس مشن وچ کدی کمی نہیں کی تھی بازاراں دے اندر لوگانو اللہ وال بلایا ہے گلیاں محلیاں دے اندر لوگانو اللہ وال بلایا ہے یہودیاں دے عبادت کدیاں دے وچ جا کے میرے پیغمبر نے لوگانو اللہ وال بلایا ہے زمانہ جاہلیت دے میلیاں وچ جا کے میرے پیغمبر نے لوگانو اللہ وال بلایا ہے لوگ پتھر مار دے رہے میرے پیغمبر اللہ وال بلام دے رہے لوگ تانے دیں دے رہے میرے پیغمبر لوگانو اللہ وال بلام دے رہے لوگ گاڑیاں کٹ دے رہے میرے پیغمبر لوگانو اللہ وال بلام دے رہے پتھر مارن والیاں سائیاں جے تو میرے نیڑے آمیں
میں ایسا تینوں گل نہ لاواں تو سیدھا ہی جنت جاویں ادعو اللہ لوکاں نو اللہ ول بلایا میرے پیغمبر نے جب صلح حدیبیہ ہو گئی جنگوں کے خطرے کم پڑ گئے نبی پاک علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ دا دائرہ وسیع کر دیا ہویا میرے پیغمبر نے فرمایا میرا ارادہ ہے بے دعوت و تبلیغ عرب تو پار دے ملکاں وچ بھی جانی چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں مختلف بادشاہاں وال خط لکھاں گا انہاں خطاں دے ذریعے لوگاں نو اللہ پاک دے دین دی دعوت دیواں گا آکھیا گیا محبوبہ جو بیرون ملک کے بادشاہ لوگ ہیں وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے لہذا میرے پیغمبر نے ایک مہر تیار کروائی جدی اوپر لے پاسے لکھے آئے اللہ درمیان اندر لکھے آئے رسول سب تو ہنڈ لکھے آئے محمد رسول اللہ یہ مہر دی مہر ہے تے انگوٹھی دی انگوٹھی ہے حضرات دی وقار پہلا خط میرے پیغمبر نے شاعر روم وال بھیجا حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کر کے پہنچے ہنج کر کے جناب شاعر روم نے جنو جناب ہرقل کیا جاندہ دا نام ہے انہیں میرے پیغمبر دا خط دا بڑا ادب کیتا بڑی تکریم تے تعظیم تے بڑی آنر دی تھی میرے پیغمبر دے خط نو اور آپ دے قاصد نو نال کہن لگ گئے اے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہاں دے نزدیک نسب دے اعتبار نال لبو بندہ کیڑا ہے جڑا میرے علاقے وچ آیا ہووے انہاں نے جڑا بندہ لب کے لے کے آمدا جڑا نسب دے اعتبار نال میرے پیغمبر دے سب تو زیادہ قریب سی بلا کیڑا بندہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج لوگ نسب میں باتیں کرتے ہیں بنو امیہ ایسے تھے بنو امیہ ایسے تھے ابو سفیان نے یہ کر دیا ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ سب سے قریب نسب ہے میرے پیغمبر کے پانچویں پشت پر حضرت ابو سفیان اور نبی پاک علیہ السلام کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار بادشاہ شاعروم نے حضرت ابو سفیان کو میرے پیغمبر دے متعلق کئی گلاں پوچھیاں ساریاں گلاں دے جواب حضرت ابو سفیان نے ٹھیک ٹھیک دیتے ساریاں گلاں سن کے تے بعد اندر کی کہندا ہے لو کنت عنده لغسلت قدما دعوت و تبلیغ کی برکت دیکھیے میرے پیغمبر کے خط کا اثر دیکھیے لو کنت عنده لغسلت قدما کہندا ہے اگر میں کتے مدینے ہوندا میں کملی والے دے پیر تو لیندا میں کملی والے دے قدم مبارک تو لیندا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار دوسرا جملہ بولدا ہے کہندا ہے اگر ابو سفیان نال کیتیاں ساریاں گلاں سچیاں نے تے جس تخت اج میں بیٹھا ہاں ان قریب اس تخت تے بھی حکومت ہوئے گی تے محمد رسول اللہ دی ہوئے گی اللہ اللہ میں قربان جاواں یہ ہے میرے پیغمبر کے خط کی برکت دوسرا خط میرے پیغمبر نے شاہ ایران وال بھیجیا حضرات دی وقار حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ خط لے کر کے شاہ ایران کل پہنچے اس بدبخت نے میرے پیغمبر دا خط پڑھیا تے پڑھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا میرے نبی تک پیغام پہنچیا محبوبہ تہاڈا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا ہے فرمایا اللہ پاک ان قریب نو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا حضرات دی وقار پھر جلد وقت آیا اے دے پتر نہیں انو قتل کر دیتا اے دی حکومت دا تختہ پاش پاش ہو گیا میرے پیغمبر دی تبلیغ تے دعوت دے خط نو پھاڑن دا نتیجہ میرے پیغمبر نے تیسرا خط حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میرے پیغمبر نے شاہ مصر کی طرف بھیجا جسے مقوقس کہا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام دا خط پہنچیا انہیں میرے پیغمبر دے خط دی بڑی تعظیم کی تھی بڑی عزت دی تھی میرے پیغمبر دے قاصد نو نال ہے مسلمان تے نہیں ہویا لیکن انہیں مصر دے وچ ایک لونڈی نبی پاک علیہ السلام باپ تے بطور تحفہ روانہ کی تھی سیدہ ماریا قبطی خاندان وچوں فرعون دے خاندان وچوں نبی پاک علیہ السلام نے نکاح پڑھ لیا حضرت ماریا قبطیہ دے بدن وچوں ایک بچہ
بھی ہویا جدا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی جو بچپن دے اندر فوت ہو گئے حضرت دی وقار چوتھا خاتم نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر بن امیہ دے ہاتھ شاہ حبشہ والے بھیجیا نجاشی بادشاہ والے میرے پیغمبر نے خط بھیجیا میرے پیغمبر دا خط پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا ایمان لے کر کے آیا ام حبیبہ دا نکاح پڑھا کے انہیں خط لکھ کے میرے پیغمبر دی طرف روانہ کیتا محبوبہ میں نکاح پڑھا دیتا ام حبیبہ دا قبول فرمایا جائے میرے پیغمبر نے قبول فرمایا چاند دنی گزرے نے جبریل امین خبر لے کے آیا محبوبہ نجاشی فوت ہو گیا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے صحابہ کی طرح بنا لو غیبانہ نماز جنازہ پڑھنا ہے نجاشی بادشاہ دا غیبانہ نماز جنازہ میرے پیغمبر نے پڑھایا حضرت ذی وقار اے ہے میرے پیغمبر دا مشن جس مشن دی تکمیل واسطے میرے پیغمبر نے خطوط دا بھی سہارا لینا پیا لے کر کے پیغام بھیجا ہے لہذا ان خطوط کے ذریعے اگر میں یہ بات کہوں تو میری بات غلط نہیں ہوگی آج بھی ہمارے ملک کے حکمرانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک مسلمان حکمران ہونے کے ناطے انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے قریب جو ممالک ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں کے حاکموں کو پیغام توحید بھیجیں وہاں کے حاکموں کو اللہ کی توحید کا پیغام پیش کرے ان کو اللہ کی طرف بلائیں ان کو دعوت دیں ادعو اللہ کے تحت اگر وہ واقعتاً صحیح معنوں میں مسلمان اور موحد ہیں تو ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قریب کے غیر مسلم حکمرانوں کو اللہ کی طرف بلائیں اللہ پر کرے کون اللہ توفیق عطا فرما دے حضرات ذی وقار توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مشن نو کمپلیٹ کیتا پورا کیتا حتیٰ کہ حجۃ الوداع دا موقع 1.25 لاکھ صحابہ میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے نے اونٹنی دی اتے اللہ دے پیغمبر سوار نے میرے پیغمبر خطاب فرما دے پینے اے بھی تے اللہ دے نبی دا معجزہ ہے نا اج میں تقریر کردا پیاں میں پرا کر لواں تے پچھلیاں بندیاں نوں آواز نہیں پہنچ دی اے میرے نبی دا معجزہ ہے میرے پیغمبر خطاب پہ فرماندے نہیں تے آواز 1.25 لاکھ صحابہ تک جا رہی ہے ہر صحابی تک میرے پیغمبر دی آواز پہنچ رہی میرے پیغمبر نے صحابہ نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ میں نے دین تم تک پہنچانے کا اپنا حق ادا کیا کہ نہیں کیا اگو صحابہ نے جواب اندر کیا بلا بلغتا وعدیتا ونصحتا محبوبہ تسی دین پہنچا بھی دیتا وہ دی ڈیوٹی ادا بھی کر دیتی تے حق بھی ادا کر دیتا ادھر میرا دیکھنا میرے پیغمبر نے اپنی ہے انگلی انج آسمان وال اٹھائی نالے فرمایا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد 3 دفعہ میرے پیغمبر نے جملہ بولیا اس وجہ کر کے اس انگلی نو شہادت والی انگلی کیا جاتا ہے اسی لیے اس کا نام شہادت والی انگلی پڑ گیا میرے پیغمبر نے جمع کر کے فرمایا اللہم شہد اللہ گواہ ہو جا میں تیرا دین پہنچا کے تے اپنا مشن نو کمپلیٹ کر دیتا ہے حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے ہن ساڈی ڈیوٹی کی ہے میرا تے تہاڈا مشن کی ہے حضرات ذی وقار اس آیت دے اگلے جملے وچ ساڈا مشن لکھیا ہے فرمایا ادعو اللہ علی بصیرۃ اگے پڑھو انا ومن تبعنی انا ومن تبعنی انا ومن تبعنی میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں ومن تبعنی اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں لہذا ہن لوکاں نو اللہ وال بلام دی ڈیوٹی ساڈی ہے ہن لوکاں نو توحید وال بلام دی ڈیوٹی ساڈی ہے ہن لوکاں نو شرک تو بچام دی ڈیوٹی ساڈی ہے ہن لوکاں نو سنت رسول دسن دی ڈیوٹی ساڈی ہے حضرات ذی وقار میں اپنے گریباں تے نظر پاواں میں نبی پاک دے اس مشن نو یاد رکھیا کہ نہیں رکھیا میں آج دی گفتگو دی وساطت دے ذریعے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سٹیج کی وساطت کے ذریعے اپنے ان بھائیوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جنہیں بازار سجانے سے فرصت ملے جنہیں جھنڈیاں لگانے سے فرصت ملے میں ہاتھ باندھ کر
ان کی خدمت میں گزارش کرو جے جشن تو تھوڑے جے ویلے ہو گئے ہو آؤ تانوں مشن بھی دسیے جے تہاڈا تھوڑا جا چڑیاں تو ٹائم لگ جاوے تانوں اے بھی دسیے کہ نبی پاک دا مشن کیے اللہ والوں کانوں بلانا توحید دی دعوت دینا ہے میرے پیغمبر دا مشن ہے یہ کوئی عام مشن نہیں یہ بڑا عظیم مشن ہے ایڈا بڑا مشن ہے صحیح البخاری میں جاندا ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے صحابہ بھی بیٹھے نے کتاب العلم دی روایت ہے ایک جگہ جب بندہ آیا اونٹنی تے سوار ہو کے انہیں او پرا اونٹنی بم دیتی ہے تے انج مجمع نو چکر لایا ہے پہلے ادھر انج گیا پھر انج گیا پھر او پرا ہو کے پوچھدا ہے ایکم محمد الرسول اللہ تم میں سے محمد کس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہندے نے کوئی آن والیا آ ساڈے ساریاں وچوں ویکھ کھا سب تو سونا کیڑا ہے اے ساڈے ساریاں وچ نظر مار ہاں بھلا سونا سب تو کیڑا ہے گوڑا سب تو کیڑا ہے چٹا تے خوبصورت کیڑا ہے اللہ اللہ میں قربان داواں انہیں پھرنج کر کے مجمع دے بندے آپ تے نظر دڑائی تے میرے پیغمبر دے کول کھڑا ہو کے کہندا ہے جے گل حسن تے مک دیے تے ایدے تو ود کے سونا ہی کوئی نہیں ایدے تو لا 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 سونا سونا میرا پیغمبر اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اللہ دے کے جمال اور تسی جاگ گئے ہو جدو میری تقریر ادھی ہو گئی ادو تسی جاگ پہ ہو ہیں چلو کوئی گل نہیں آپ ادھی ہور ودا دینے ہیں اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جامع صدقے صدقے جامع صدقے میں حسن آقا تو جس شمس و قمر شرما چھڑیا اور جڑیاں بلیاں نے میری جناب دیاں اور جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں اور جی میں پتیاں نے جے میں روٹی نہیں کھا دیئے تھوں اللہ اللہ میں کیا کرنا لوکاں دا گلا کھیرہ نال چلدا ہے حلوے نال چلدا ہے ساڈا گلا رب دی فضل نال چلدا ہے اللہ 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 او جڑیاں بلیاں نے میری جناب دیاں او جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں او جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں سونے بلیاں 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 سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسی چانن لا جھڑیا نعرہ تکبیر ہاتھ کھڑے کر کے شاندار خطاب جاری ہے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت حسن مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفت مصطفیٰ بلبل قرآن کاری بنیامین آبا صاحب اللہ توجہ کرنا بندہ پکا بٹ لگ دا جے اللہ پاک سے دے ہیں بٹانا گوانڈی اچھا گوانڈی چلو پھر کو ہے تو صحیح نا اللہ پاک سے دے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر جے گل سونے تے مک دیئے نا تے اے جڑے بیٹھے نے نا مینوں تے تواڈے سارے وچ سونے پہ لگ دے نے چٹے پہ لگ دے نے تے او کہن لگے صحابہ تو صحیح پہنچے ہیں یہی اللہ کے پیغمبر ہیں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بہ گیا ہے عرض کردہ محبوب میں دیہاتی تے پینڈو جیا بندہ ماں مینوں بہتا طریقہ نہیں ہوندا گل بات کرم دا اگر گل کرنا در میرے کڑو کو بیعت بھی ہو جائے کو گستاخی تے معاف کرے آ جائے میرے آقا فرماتے نے سال بدالہ کا پوچھ کیا پوچھنا چاہتے ہو اللہ اللہ عرض کردہ محبوبہ اے گل دسو خپلا تسی واقعی اللہ دے نبی ہو پر میں جی میں اللہ دے نبیاں اگو کہندہ اس گل
گل تے قسم چک سکتے ہو، قسم چک کے کہہ سکتے ہو کہ میں اللہ دا نبی ہوں، میں اپنے محبوب دے جگرے تو صدقے جاواں، میں اپنے پیغمبر دے تحمل تو صدقے جاواں۔ ساڈا تے پارا منٹ چاہی ہو جاندا ہے، اسی تے ایویں کاوڑ چ چڑھ جانے ہاں، اے جویں شرلی دے نیڑے ماڑی جی تیلی کرو تے بس اگ لگن دی دیر ہے۔ لیکن میرے پیغمبر تحمل والے، مزاج والے، میرے پیغمبر نے ہلکا جا تبسم فرمایا، فرمایا اللہ دی قسم میں اللہ دا نبی ہوں، تے نال فرمایا ہن تیری سہولت واسطے ہن جیڑی بھی گل کریں گا او دا جواب تینو قسم نال دیاں گا تاکہ تیری ٹینشن مکی رہے۔ اللہ پھر کی کہندا ہے آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم میں 5 نمازوں کا حکم دیتا ہوں، پھر فرمایا میں زکات دین دا حکم دے رہا ہوں، پھر فرمایا میں حج کا حکم دیتا ہوں، میں رمضان المبارک کے روزوں کا حکم دیتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے اسلام دا پورا ماٹو سمجھا دیتا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ سنیا جے توجہ کریا جے، اور خصوصاً اسٹیج پر بیٹھے علماء میری بات کی طرف توجہ کریں۔ علماء کرام دور دور دے سفر کرنے پیندے نے، ممبراں تے کھلو کے تقریراں کرنیاں پیندیاں نے، بعد وچ لوکاں دیاں گلاں وی سننیاں پیندیاں نے۔ ٹینشن نہ لیا کرو، گھبرایا نہ کرو۔ اے ویکھو دائی دی کنی عظمت ہے، اے ویکھو واعظ دی کنی عظمت ہے، اللہ کا دین پھیلانے والے کی عظمت کتنی بلند ہے۔ ہنجٹ کر کے کھڑا ہو گیا، عرض کردہ محبوبہ ہن میں اپنی جماعت تے اپنے قبیلے وال جا رہا ہاں، اے دا نام زمام بن سالبہ، اے کیڑے قبیلے نال تعلق رکھدا ہے؟ اے بنو سعد قبیلے نال تعلق رکھدا ہے، یعنی سیدہ حلیمہ سعدیہ دے قبیلے نال تعلق رکھدا ہے۔ محبوب میں ہن جاواں گا، اپنی برادری دے لوگاں نوں جا کے واز کراں گا، اپنے قبیلے دے لوگاں نوں دین دساں گا۔ یعنی میرے پیغمبر دے کولوں سن کے تے دائی بن کے اٹھیا ہے، واعظ بن کے اٹھیا ہے، اپنی قبیلے دے لوگاں نوں اللہ دا دین دسن واسطے میرے پیغمبر کول اجازت لے کے اٹھیا ہے۔ انج ٹریا جا رہا ہے تے نبی پاک دے جاندے دی کنڈ نوں پہ تکدے نے۔ نال ایک جملہ ہور بھی سن لو، ایک جملہ ہور بھی بولیا، کہندا لا ازید ولا ھذا ولا انقص، محبوبہ جو کچھ آپ نے مجھے بتا دیا اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، اس میں اضافہ بھی نہیں کروں گا۔ آئی تے میرا منہج ہے، آئی تے میرا دین ہے، آئی تے میری شریعت ہے۔ ایسے واسطے تے لوگ کی گلاں کر دینے، ہم 2 سے 3 نہیں کر سکتے، ہم 3 سے 4 نہیں کر سکتے، جتنے سونا کھڑا کر کے گیا ہے اسیں زیر زبردہ بھی فرق پانا گوارا نہیں کر دے۔ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، ایک گل کہہ کے ٹر پیا ہے، اے ٹریا جا رہا تے نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابہ اگر تواڈے وچوں کسے نے جنتی بندہ ویکھنا ہے، بندے نوں ویکھ لو ٹردا پھردا رب دی جنت دا چودھری بن گیا ہے۔ انہیں کچھ نہیں کیتا، نماز پڑھی نہیں، ہجے نماز نہیں پڑھی، جا کے پڑھے گا، روزہ رکھیا کوئی نہیں، جا کے رکھے گا، ہجے کوئی نیکی دا کم نہیں کیتا، صرف 2 کم کیتے نے۔ ایک اللہ دے پیغمبر تے مان لے کے آیا ہے، ایک اپنے آپ نو دائی ظاہر کیتا ہے، اپنے آپ نو وعد و تبلیغ والا ظاہر کیتا ہے۔ یہ 2 عمل کی بنیاد پر میرے پیغمبر نے فرمایا جنتی جا رہا ہے۔ حضرات جی وقار کی ڈب، اور ایک دوسری روایت ہے وہ ایک دوسری کتاب میں آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کو اٹھ کے گیا ہے، سواری تے پین لگا ہے، ایک سواری دا پیر ایک بیلی وچ گیا ہے، تھلے گڑیا ہے، گردن ناڑی دا من کا ٹوٹ گیا ہے، جان نکل گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا محبوبہ نواں نویلا پرونا، نواں نویلا مسلمان، نواں نویلا بندہ، نواں نویلا مہمان فوت ہو گیا ہے، دنیا تو چلا گیا ہے۔ اوے وائدے تے خطیبوں لمبے لمبے سفر کر کے تھک جانے ہاں، لوکاں دے تانے تے میڑے سن کے دل پریشان ہو جاندا ہے، لیکن جدوں اے حدیث پڑھی دیے یقین جانو تھکاوٹاں ساریاں لتھ جاندیاں نے۔ میرے پیغمبر نو دسیا گیا، میرے پیغمبر اگے بڑے نے، آقا علیہ السلام نے دا سر چک کے تے اپنی گودی وچ رکھیا ہے۔ واہ خطیبہ تیری عظمت تو صدقے جاواں، واہ مہماناں تیری عظمت تو صدقے جاواں، تیرا مقام کڈا اونچا ہے، تیرا مرتبہ کڈا اونچا ہے، او تیرے سر تو صدقے جاواں، تو چک کے نبی پاک نے تیرا سر اپنی گودی وچ رکھیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے اس کے ہونٹوں کا بوسہ دیا، نبی پاک نے ہونٹوں کا بوسہ دیا۔ صحابہ عرض کردے نے محبوبہ ہونٹاں دا بوسہ کیوں پہ دے دے؟ فرمایا مینوں ویکھ
دا پیاواں اے منہ نال جنت دے میوے پیا کھاندا ہے جنت دے پھل پیا کھاندا ہے ادعو الی اللہ علی بصیرت ادعو الی اللہ علی لگے رہو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے صبح سے اپنا مشن بناؤ کہ ہم نے ہر مشرک کو اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے ہر قبر پرست کو اللہ کی توحید کی طرف لے کر آنا ہے جڑا گڈیاں دے ٹائر چومے جڑا پیراں دے جناب جناب پیراں دے پیر چومے جڑا جگہ جگہ تے سجدہ کردا پھرے آج یہاں سے یہ مشن لے کر جاؤ کہ کل سے انشاءاللہ ہم نے ہر مشرک کو اللہ کی توحید کا پیغام دینا ہے کہو انشاءاللہ کل تو رب دی توحید دا پیغام دینا پر آوی طریقہ نہیں ٹھیک توحید سنانی ہے کیڑی چھوٹے لا دیو موچھے پا دیو پھٹے چک دیو ایتھے کسی خطیب نو کہیے نا بھی تہاڈا موضوع توحید ہے تسی توحید بیان کرنی ہو گڈی چ لت تے باواں ٹڈانے اج کنج باواں ٹوندا بھی اج میں نا اج وٹ کڈ دینے نے اج میں پھٹے چک دینے نے اج میں چھوٹے لا یہ کون سی توحید ہے بھائی کتاب و سنت سے ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ توحید کی خاطر صحابہ اور اہل بیت نے اور اللہ کے رسول نے مارے کھائی ہیں کتنی پڑھیا بھی توحید بھی سنائی ہے تو نال ڈانگا سوٹی بھی چلائے یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا توحید سنانی ہے پیار نال تو ایچھڑاؤ جڑا قبر تے جھکدا ہے جڑا غیر اللہ دی پوجا کردا ہے جڑا گھوڑے دی پوجا کردا ہے جڑا رب نو چھڑ کے حجرات تے شجرات تے اور اس در تے اس در تے در بدر پھر دا انہوں نے توحید سناؤ کیویں ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے نعرے تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اللہ 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 توجہ کرنا ذرا این سناؤ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے او جویں بندیا تیرا سر ایک گئے اے میرا رب رحمان دا در ایک ہے یہ ہے ہمارا مشن اور جویں بندیا تیرا سر ایک گئے اے میرا رب رحمان دا در ایک ہے اے میرا رب رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے اللہ شارگ تو نزدیک دسے او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے او کفو نحد کہلایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين اللہ کی سمجھو تقریر مک گئی کی سمجھو تقریر مک گئی نہیں میں تو ہون شروع کرن لگا اللہ اللہ رہے شیر پڑھ لے تو سمجھا بھی ہن مکو ہے مکی شکی کوئی نہیں اللہ نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا توحید دا نعرہ وجنیا گجرا والا خیالی دے باسیا ذرا پتہ لگ جائے نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بلبل قرآن قاری بنیامین عابد صاحب
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا غدراب یہ اللہ کے پیغمبر کی بیست کا پہلا مقصد ہے ہن لگا دوجا شروع کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا غدراب تے دی وقار نبی پاک علیہ السلام دی بیست دا دوسرا مقصد کیا ہے میرے نبی کا دوسرا مشن کیا ہے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یہ قرآن کریم میں آیت 3 مقامات پر آئی سورہ توبہ میں آئی سورہ فتح میں آئی سورہ سب میں آئی 3 جگہ تے اللہ پاک نے اینڈ والے لفظاں دی تبدیلی دنال قرآن پاک اندر 3 جگہ تے زائد نے بیان کیتا اے اندر نبی پاک دی بیست ایک مقصد بیان ہویا کیڑا لیظہرہ علی الدین کلی میرے پیغمبر ثواب دے آئے تاکہ تمام ادیان باطلان مغلوب کر دیتا جائے دین غنیف نو اللہ دی زمین تے غالب کر دیتا جائے میرے پیغمبر دنیا تے اللہ دے دین دے غلبے لئی آئے نے ایتھے کوئی نہیں اچھا ہو سکتا تے کوئی نہیں غالب ہو سکتا کوئی غالب نہیں آئے گا نہ امریکہ غالب آئے گا نہ برطانیہ غالب آئے گا نہ روس غالب آئے گا نہ اسرائیل غالب آئے گا نہ کوئی ٹینک والا نہ کوئی آبدود والا نہ بہارت غالب آئے گا اللہ دا فیصلہ رب دی زمین تے یا رب غالب آئے گا یا رب دا رسول غالب آئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں اس وقت محبت ترانہ پڑھئے آتینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں او قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے توجہ قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے قسم بولنا پینا ہے قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے سارے امام تو امام ساڈا اچائے سارے امام تو امام ساڈا اچائے او دے قدماں وچ رل جاواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں لیظہرہ علی الدین کلی اللہ کی زمین پر صرف دین حنیف غالب آئے گا اور کوئی دین غالب نہیں آئے گا پہلے لوگ کا مرضی دے دین بنائے ہو سن یہودیاں دا مرضی دا دین عیسائیاں دا مرضی دا دین مجوسیاں دا مرضی دا دین مکے دے کافراں دا مرضی دا دین گھر وچ تھی جم دیے گھر وچ ٹویا کڈ کے دب دیندا کیوں دین جو مرضی دا ہویا حضرات دی وقار دو بہناں پسند آ گئیاں کٹھیاں نال بیک وقت نکاح کر لیندا کیوں مرضی دا دین جو ہویا عورت مخصوص ایام آ گئے نے کمرے وچ بند کر دیندا ہے انسانیت دے تقاضے نو ختم کر دیندا ہے گھر دا دین جو ہویا تری جاندی بکری دا گوشت کھان نو دل کردا ہے مار کے کوئی چیز دل تے کٹ دیندا ہے بکری بیچاری تڑپدی رہندی ہے آپ لت نو بروہٹ کر کے کھا جاندا ہے مرضی دا دین جو ہویا خانہ کعبہ دے وچ 360 بت رکھے پے نے مرضی دا دین جو ہویا بیت اللہ کی طرف طواف کرنے کے لیے جب مرد آتے عورتیں آتے تو برہنہ ہو جاتے مرد بھی برہنہ عورتیں بھی برہنہ جڑے مرد نے او قریش دے مرداں کولوں آ کے کپڑے منگ دے جڑیاں عورتاں نے او قریش دی عورتاں کولوں آ کے کپڑے منگ دیاں جنہاں نو قریش کپڑے دے دیندے او کپڑے پہن کے طواف کر دے جنہاں نو قریش کپڑے نہ دیندے او ننگی بیت اللہ دا طواف کیتی جاندے گھر دا دین جو ہویا میرے پیغمبر نے مکہ فتح کیتا یوں اللہ کے پیغمبر خانہ کعبہ کی دہلیز کے پاس کھڑے ہوئے فرمایا سنو لوگو آج تو بعد تواڈے رسم و رواج سارے ختم ہو گئے نے آج تو بعد راج رب دا چلے گا تے رواج محمد رسول اللہ دا چلے گا لیظہرہ علی الدین کلی سارے مرضی دے دین مٹ گئے ساری مرضی دیاں گلاں مٹ گئیاں میرے نبی دا دین غالب آیا میرے پیغمبر دا مشن بھی کامیاب رہا اور ایک کامیاب مشن چلتا رہا کئی سال تک اللہ دی زمین تے اسلام غالب رہا ادھی دنیا تو زیادہ دنیا تے اسلام دے جھنڈے لہروا دے رہے پھر کی بنیا پھر اے بنیا فخلف من بعدی مخلف نداء الصلاۃ پھر نماز
نمازاں ضائع کرن والے آ گئے، پھر روزے چھڈن والے آ گئے، پھر شریعت نو بھلان والے آ گئے، پھر ہولی ہولی ساڈا تختہ تھلے چلا گیا، اسی مغلوب ہو کر کے رہ گئے۔ اج ساڈیاں حالتاں بن گئیاں نے، پورے قرآن وچ سچ بولن والیاں جنیاں آیتاں نے ساریاں آیتاں سی حفظ کر لیاں نے، اپنے بچیاں نو حفظ کروا لیاں نے، پر سچ بولنا یہود و نصارا نے شروع کر دیتا ہے۔ پورے قرآن دے وچ جنیاں آیتاں امانت داری دیاں نے ساریاں آیتاں زبانی اسی یاد کیتیاں نے، لیکن امانت داری تے عمل تے یورپ کنٹری نے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پورے قرآن دے وچ امامداری دیاں جنیاں آیتاں نے ساریاں آیتاں حفظ اسی کر لیاں نے، امانت داری تے امامداری تے عمل انہاں نے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی قرآن تے غور کر کر کے توحید بنا دے رہے، او قرآن تے غور کر کر کے جہاد بنا دے رہے، او قرآن تے غور کر کر کے ٹینک بنا دے رہے، او قرآن تے غور کر کر کے طرح طرح دیاں ترقیاں کر دے رہے۔ حضرت دی وقار او کافر ہو کے وقت دا پابند ہو گیا، میں مسلمان ہو کے وقت دی پابندی نہ کر سکیا۔ وہ ہے کافر پر جم خانے وچ وقت تے جاندا ہے، وہ ہے کافر پر کلب وچ وقت تے جاندا ہے، وہ ہے کافر پر معبد کدے وچ وقت تے جاندا ہے، وہ ہے کافر پر کائنات دے لوگوں گردوارے وچ ٹائم نہ جاندا ہے کافر پر اپنے عبادت خانے تے مندر دے وچ وقت نہ جاندا ہے۔ وہ کافر ہو کے وقت دا پابند ہے تے میرے کول اج تک اپنی نمازاں دے ٹائم ہی سیدھے نہیں کیتے گئے۔ ایک دی اذان مکدی ہے، دوسرے دی جماعت شروع ہو جاندی ہے، دوسرے دی جماعت نہیں مکدی، تیجا اذان کہن لگ جاندا ہے۔ ہم سے تو نمازوں کی پابندی نہ ہو سکی، وہ کافر ہو کر وقت کے پابند بن گئے۔ حالانکہ قرآن ہمیں یہ دعوت دے رہا تھا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہم اللہ کے پیغمبر کے مشن کو بھول گئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں کو بھول گئے۔ نتیجہ یہ نکلا آج ہم گمراہی کے رستے پر، آج ہم گمراہی کے دانے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آؤ جشن کو چھوڑو، مشن کو اپناؤ، آؤ جھنڈیوں کو چھوڑو، اللہ کے قرآن کو اپناؤ، آؤ یہ بازاروں کو چھوڑو، مساجد کی زینت بنو، بازاروں کو سجانا چھوڑ دو، اپنے چہروں کو داڑیوں سے سجانا شروع کر دو، میرے پیغمبر دے دین تے عمل کرنا شروع کر دیو۔ اے جے مشن رسول اللہ دا، اے جے مشن ہر نبی دا، اے او مشن ہر اس بندے دا جڑا میرے پیغمبر دا پیروکار بن جائے گا۔ خالق کائنات دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وآخر دعوانا